رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. محترم معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، ماشاء اللہ آپ لوگوں نے گزشتہ کل امتحان دیا، منصب کو دیا، ہم نے لیا. آپ نے ماشاء اللہ اپنی صلاحیت کے مطابق اور سال بھر جو محنت کی آپ لوگوں نے تب اس کا بہت ہی بہترین انداز میں اپنی محنتوں اور کاوشوں کا مظاہرہ کیا. قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ اور بہت ہی اچھے انداز میں پڑھ کر سنانے کی آپ نے حتی المقبول کوشش کی. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ حضرات کے سینے میں قرآن مجید کو جما دے اور آپ کے گوشت اور پوست میں رچا بسا دے. آپ حضرات کو عاشق قرآن بنائے، عامل بالقرآن بنائے، حامل قرآن بنائے اور اخلاق قرآنیہ سے آپ سب کو اور ہم سب کو، پوری امت کو آراستہ اور پیراستہ فرمائے. عزیز طلبہ، کوئی بھی کام ہو اس میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی شرط محنت ہے. محنت شرط ہے، جہد مسلسل. ایک آدمی محنت کرتا ہے، کبھی کی کبھی نہیں، چھوڑ دی. ایک مسلسل محنت، کنٹینیو. 2-4 روز خوب جوش میں آ کر محنت کر لی، پھر مہینہ 2 مہینہ کچھ نہیں، پھر واپس محنت میں لگتا ہے جوش میں آ کر. اس طرح سے انسان کو کامیابی نہیں ملتی. کامیابی ملتی ہے جہد مسلسل سے، عزم و ارادے سے، پکا ارادہ کہ مجھے یہ کام کر کے ہی رہنا ہے. پھر پکا ارادہ ہو جانے کے بعد جہد مسلسل. 2 چیز بہت شرط ہے، بنیادی شرط ہے کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. چونٹی ہے، چونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ ہاتھی سے بھی بڑی ہوتی ہے نا؟ کتنی بڑی نظر آتی ہے چونٹی، چھوٹی چھوٹی ہوتی. کتنا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے نا، کتنا چھوٹا. ہم لوگ کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے آپس میں تو کیا کہتے ہیں؟ چونٹی کی طرح مسل دوں گا بولتے ہیں، کہتے ہیں چونٹی کی طرح مسل دوں گا، بولتے دادا گیری مت دکھا. یہ محاورہ ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چونٹی ایک ایسا جانور ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ عجیب و غریب اس کے کارنامے کتابوں میں لکھے گئے. جیسے دیکھو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چیونٹیوں کی زیر زمین بستیاں ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ راستے ہوتے ہیں ان کے چلنے کے، جانے کے. ان کے چھوٹے چھوٹے انڈے ہوتے ہیں جس کی حفاظت کرتی ہے. ان میں جو ہے الگ الگ
کاموں کے لیے جو ہے سب متعین ہوتے ہیں کہ بھائی اس جماعت کا یہ کام ہے، اس جماعت کے یہ کام ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ تقسیم امور جسے کہتے ہیں، تقسیم کار. تو ان میں بھی کام کی تقسیم ہوتی ہے، ان میں ایک فوج ہوتی ہے. جب حالات بگڑتے ہیں، جنگ کے حالات ہوتے ہیں، تو پوری قوم جو ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے، وہ اپنی فوج کا ساتھ دیتی ہے. لکھا ہے کتابوں میں. تو یہ ہے چھوٹی سی مخلوق، لیکن عجیب و غریب کارنامے ہیں اس کے، عجیب صنعت اور کاریگری جو ہے وہ کرتی ہے. اللہ نے اس کی طبیعت میں رکھا ہے اس کو. جب جو ہے اچھا ایک جماعت ایسی ہوتی ہے ان میں، جیسے میں تقسیم امور کی بات کی کہ بھائی غذا کہاں ہے، کھانے پینے، بھائی ہم کھاتے ہیں نا تو ان کو بھی کھانا چاہیے، بھائی تلاش کرو. ایک جماعت کا کام ہے کہ بھائی غذا کہاں فراہم ہو رہی ہے، وہ تلاش کرتی ہے. پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ کھانا ہے ہمارا، تو اب آ کر جو ہے اطلاع کرے گی وہ جماعت. اب دوسری جماعت اس کھانے کو لے کر آئے گی اور ذخیرے کے طور پر محفوظ کرے گی. ان کے انڈے ہوتے ہیں، ان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک جماعت ہوتی ہے. اور جب ایمرجنسی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، یا جو ہے آگ لگ گئی، اس کے لیے ایک زمین کی بھائی اب جو ہے سیلاب آ گیا ہے تو بھائی ہمارا جو ذخیرہ ہے غذا کا، اس کو محفوظ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک جماعت ہے. اپنے انڈوں کو محفوظ کرنا ہے کہ وہ بہ نہ جائے، اس کے لیے ایک جماعت ہے. یہ جماعت ہے جو ان چیزوں کو منتقل کرتی ہے دوسری محفوظ جگہ. اپنی قوم کو سیلاب سے بچانے اور آگ میں جلنے سے بچانے کے لیے ایک اور جماعت ہوتی ہے. تو یہ ہے چھوٹی سی مخلوق، لیکن بہت زبردست اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی ہے. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ طاقت سے زیادہ اس کی مہارت کو سراہا گیا ہے، مانا گیا ہے کہ طاقت کی زیادہ اس کے اندر جو ہے عقل مندی، ہوشیاری اور جو ہے مہارت ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی ہاتھی دیکھا، ہاتھی کتنا چھوٹا سا ہے نا، اور چوٹی کتنی بڑی. ہاتھی جانوروں میں سب سے بڑا ڈنڈور والا جانور ہے نا. لیکن وہ اگر چنگار کے جنگل میں تو پورا جنگل گونج جاتا ہے. اس کی سونڈ دیکھو، اللہ نے عجیب و غریب اللہ کی قدرت کا جو مظہر ہے، کمال کا، اللہ کی کمال قدرت کا مظہر ہے اس کی سونڈ. لیکن اگر یہی چیونٹی ہاتھی کی سونڈ میں گھس جائے تو کیا ہوگا؟ اب بتلاؤ، پریشان ہو جائے گا ہاتھی، ادھر ادھر بھاگے گا. تو لکھا ہے کتاب میں کہ چیونٹی کی قوت کو کے مقابلے میں اس کی مہارت کو سہارا گیا ہے. بہرحال تو چیونٹی میں وہ کیا چیز ہے کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتی ہے. لکھا ہے کہ اللہ نے اس کی طبیعت میں جو ہے عزم و حوصلہ اور جہد مسلسل کی صفت رکھی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ چونٹی چل رہی ہے نا، آپ نے اٹھا کر اس کو وہاں رکھ دیا، وہ جا رہی اس طرف، آپ نے اٹھا کر وہاں کسی کونے میں رکھ دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ چاہے اس کو وہاں سے یہاں آنے میں جہاں سے آپ نے اس کا راستہ کھوٹا کیا ہے، کاٹا ہے، وہ چاہے اس کو کتنا ہی وقت لگ جائے گا، وہ وہاں سے یہاں آ کر ہی رہے گی. اور پھر اس کا جو مشن ہے، جس مشن پر اس کو اس کی قوم نے جو ہے معمول کیا ہے، وہ کام اور وہ مشن پورا کر کے رہے گی، ہٹے گی نہیں وہ. تو یہ وہ چیز ہے عزم و حوصلہ اور جہد مسلسل اور اپنے کام پر فوکس کرنا.
یہ چیز جو ہے چونٹی کو کامیاب کرتی ہے. ایسا جانور ہے یہ کہ بڑے بڑے لوگوں نے جو ہے اس کی اس صفت سے جو ہے سبق سیکھا ہے. آپ نے تیمور لنگ کا واقعہ سنا ہوگا. تیمور لنگ یہ مغل جو ہے منگول کا بادشاہ کا بڑی ان لوگوں نے جو ہے قیامت ڈھائی ہے, ظلم کیا ہے. وہ ایک مرتبہ ایک دور اس پر ایسا آیا کہ شکست کھاتا ہے, نہیں ہارتا گیا دشمن کے مقابلے میں. ایک مرتبہ وہ ہار کر کسی جنگ سے کسی غار میں بیٹھا تھا. اب بیٹھے بیٹھے اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا کہ یار پہلے میں کیسا تھا, میری کیا حالت ہو گئی. یہ زخمی تھا, افسوس تھا اس کو اپنی حالت پر. اس کی پوری فوج بکھر گئی تھی, طاقت جو ہے منتشر ہو گئی تھی پوری. اب وہ بیٹھا لیٹا تھا, اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے, اس کے سامنے دیوار ہے. وہ چیونٹی دیوار پر چڑھ رہی ہے, ابھی تھوڑا چڑھی کہ گری. پہلے اتنا چڑھی پھر گری, دوبارہ اتنا اوپر آئی پھر گری. گرتے پڑتے وہ چیونٹی اوپر تک پہنچ گئی. دیکھا نا ہم نے, چیونٹی کسی چیز پر چڑھتی تو گرتی ہے, تھوڑا پھر چڑھتی, پھر گرتی, پھر چڑھتی, پھر گرتی. تو یہ گرتے ہارتے چیونٹی پہنچ گئی اوپر تک جہاں تک اس کو جانا تھا. اور تیمور لنگ نے جو ہے بس وہی وہ لمحہ تھا کہ اس نے اس لمحے سے سبق سیکھا کہ یار اتنا چھوٹا سا جانور جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور اس کا ایسا عزم و حوصلہ ارادہ اور جوہد مسلسل, اور میں اشرف المخلوقات طاقتور مخلوق, اس چیونٹی کے مقابلے میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے, لیکن اس کے باوجود میں یہاں بیٹھا ہارا ہوا, ہمت ہار کے بیٹھ گیا میں. اب اس نے جو ہے یہ سبق سیکھا کہ نہیں, مجھے پھر سے کوشش کرنی ہے, پھر سے جنگ لڑنی ہے. تو اس نے اپنی طاقت کو جمع کیا, اپنی فوج کو جمع کیا, اس نے ان میں حوصلہ بڑھا, طاقت بڑھی, ان کے جذبات کو ابھارا, اور پھر جو ہے اپنی فوج کے ساتھ نکلا جنگ کے میدان میں. اور پھر جو اس نے قیامت ڈھائی ہے وہ اللہ کی پناہ, جیت گیا. ہاری ہوئی بازی کو اس نے جیت لیا. کس سے سیکھا اس کو؟ چیونٹی سے. تو اصل ہاری ہوئی بازی جیتنا یہ اصل ہے نا. ہارنے تو آدمی ہار کر ہی سیکھتا ہے, ہار کر ہی جیتتا ہے. ہاں, یہ جو ہار ہوتی ہے نا وہ ہمیں آگے بڑھاتی ہے. آگے بڑھانے کے لیے آج ہارا کل ہارا نہیں, کبھی تو جیتے گا, لیکن شرط ہے اس کو حوصلہ, پکا ارادہ اور کنٹینیو کوشش, مسلسل جوہد مسلسل, بار بار کوشش کرتے رہنا, ہمت نہیں آنا. انشاءاللہ محنت کریں گے. ہم تو کیا یاد قرآن یاد کر رہے ہیں, اللہ کی کتاب. کس کی کتاب ہے؟ ہم بھی ہار جاتے ہیں نا یار, سبق یاد نہیں ہو رہا, سبق پانا کچا ہو جا رہا ہے, آموختہ بھول جاتے ہیں, ہارتے ہیں نا ہم بھی. لیکن ہمیں پھر کوشش پھر کرنا ہے. استاد سے ترکیب پوچھنی ہے, ترتیب پوچھنی ہے, ٹیکنیک پوچھنی ہے کہ استاد سبق یاد کرنے کی ٹیکنیک کیا ہے, تدبیر کیا ہے, پوچھے. ہارنا نہیں, مسلسل لگے رہنا ہے. استاد ہو یا نہ ہو, ہر حال میں ہمیں محنت میں لگے رہنا ہے. انشاءاللہ ہمیں کبھی نہ کبھی ضرور کامیابی ملے گی. کریں گے ہاں. ایک بات یہ کہ ہمیں ایک تو پکا ارادہ کرنا ہے جس کام کے لیے آئے ہیں کہ اس کو کر ہی کر چھوڑنا ہے, اور مسلسل محنت کرنا ہے, تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. دوسری بات کہ جس کام کے لیے آئے ہیں اس پر فوکس کرنا,
توجہ دینا، دھیان اور دھن. کیا؟ دھیان اور دھن. پاگل آدمی کی طرح کام میں لگے رہنا ہے، فوکس کرنا، توجہ. جیسے آج کل ہماری توجہ پڑھنے میں نہیں ہے. قرآن اٹھاتے ہیں یا کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، پھر کتاب رکھ دیتے ہیں، قرآن رکھ دیتے ہیں، دوستوں سے باتوں میں لگ جاتے ہیں، ہے نا، مجلس بازی میں لگ جاتے ہیں، ادھر ادھر. ہمارا ذہن بکھر جاتا ہے یا پڑھنے میں جی نہیں لگتا ہے نا، ہوتا ہے. تو اس ہمارے دماغ کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے، اپنے کام پر توجہ دینا ہے، اس پر فوکس کرنا ہے. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے دماغ پر کنٹرول کیسے پائیں گے؟ کیسے قابو پائیں گے ان خیالات پر جو آ رہے ہیں دل و دماغ میں؟ کیسے؟ اس کو ایک کہانی سے سنیے. کہانی اچھی لگتی ہے، اس کو سنیے. ایک گاؤں تھا، اس میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام وحید تھا. وحید، آپ کا بھی بچہ وحید نام کا ہوگا. وحید نام تھا. وہ جو ہے بڑا ذہین تھا، بڑی صلاحیت تھی، لیکن جب بھی وہ پڑھنے کے لیے کتاب اٹھاتا تو خیالات اس کو پریشان کرتے، بس وہ کتاب بند کر کے رکھ دیتا. اس پریشانی نے اس کو جو ہے مایوس بنا دیا تھا. ایک مرتبہ کسی بزرگ سے، اللہ والے سے یا کسی بڑی عمر کے آدمی سے اس کی ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی بچہ پریشان ہے، وجہ پوچھی تو اس نے جو ہے کوئی کیفیت بیان کی کہ میری یہ کیفیت ہے، جب بھی پڑھنے بیٹھتا ہوں تو میرے خیالات جو ہے مجھے پریشان کرتے ہیں، مجھے پڑھنے نہیں دیتے. یعنی میرا قابو نہیں ہے اپنے خیالات پر، دماغ پر کنٹرول نہیں ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے پڑھنا ہے، کیسے کروں؟ وہ بزرگ مسکرائے اور کہا کہ ہاں بیٹا، اپنے دماغ پر کنٹرول کرنا مشکل کام ہے، لیکن میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں. کہانی میں کہانی، جس سے تمہیں جو ہے اپنے دماغ پر کنٹرول کرنا آپ سیکھ جائیں گے. وہ کہانی ہے کہ بہت عرصے کی بات ہے. اب بزرگ نے کہانی شروع کی وحید کو سنانے کے لیے کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ علی نام کا ایک بہت بڑا ماہر تیر انداز تھا. تیر چلا جائے ماہر تھا. وہ کبھی اس کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا، بڑا ماہر تھا اپنی اس فن میں. وہ تو ایک لڑکا جو ہے اس کے پاس گیا تیر اندازی سیکھنے کے لیے کہ علی بھائی مجھے جو ہے تیر اندازی سکھاؤ. علی نے اس کو جب اپنی شاگردی میں لے لیا، ٹھیک ہے چلیے سکھاتے ہیں. سکھانا شروع کیا، لیکن سکھانے کے دوران علی نے دیکھا، علی استاد نے، کہ بھائی ہے تو لڑکا بڑا ذہین باصلاحیت، لیکن جو ہے وہ اس کا نشانہ جو ہے خطا کر جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ذہن بٹا ہوا ہے. وہ علی نے سمجھ لیا کہ اس کا نشانہ خطا کیوں کر رہا ہے، یہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہا. ویسے ہے ذہین باصلاحیت ہے، لیکن ابھی وہ سیکھ نہیں پا رہا ہے، نشانے پر نشانہ نہیں لگا پا رہا ہے صحیح. اس کی وجہ یہ کہ اس کا ذہن جو ہے بکھرا ہوا ہے، پوائنٹ پر نہیں آ رہا ہے. تو اس نے، علی نے، جو استاد نے ایک ترکیب سوچی اس کو سکھانے کے لیے کہ بھئی اس کا ذہن جو ہے پوائنٹ پر آ جائے اور صحیح نشانے اس کا صحیح ہو جائے. تو علی نے جو ہے ایک مصنوعی چڑیا بناوٹی ہوتی ہے، چڑیا لکڑی کی،
ایک درخت کی شاخ پر رکھا، ایک چڑیا کو، لکڑی کی چڑیا کو درخت کی ایک شاخ پر رکھا اور اسے کہا کہ جو ہے اب اپنا نشانہ جو ہے یہ لکڑی کی چڑیا کی جو آنکھ ہے نا اس پہ لگاؤ، اس کی باڈی پر نہیں، باڈی کا ایک حصہ ہے آنکھ اس پہ لگاؤ۔ اب جب بچے نے کمان کو کھینچا نشانہ لگانے کے لیے، کہاں؟ اس چڑیا کی آنکھ میں، تو علی نے روک دیا کہ رکو، ابھی نشانہ مت لگانا، کمان کھینچے رکھو، ابھی مجھے آپ بتاؤ کہ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نشانہ آپ چڑیا کو لگا رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی کہ ہاں میں جو ہے، بچے نے کہا استاد سے کہ ہاں میں ایک درخت دیکھ رہا ہوں اور جو ہے اوپر نیلا آسمان ہے، نیچے زمین ہے، ہری بھری گھاس ہے، اس پر مویشی اور جانور چل رہے ہیں، مجھے سب صاف نظر آ رہا ہے۔ استاد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ ابھی ٹھیک سے نشانہ نہیں لگا پاؤ گے، اس لیے کہ آپ کا ذہن بٹا ہوا ہے۔ آپ کا نشانہ صحیح اس وقت ہوگا جبکہ آپ کو چڑیا کی آنکھ کے سوا کوئی چیز دکھائی نہ دے، تبھی آپ اپنا نشانہ صحیح لگا پائیں گے۔ ابھی چونکہ آپ کا ذہن بکھرا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں وہ دیکھ رہی، یہ دیکھ رہی ہے، اوپر نیچے دیکھ رہی، سب کچھ نظر آ رہا ہے، ابھی آپ کا نشانہ کہاں رہ جائے گا۔ اس لیے آپ جو ہے فوکس کرو چڑیا کی آنکھ پر، آپ کو سائڈ میں جو ہے کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے کوشش کی بچے نے، لیکن نہیں ہو پا رہا، پھر کی نہیں ہو پا رہا، پھر کی مایوس ہو گیا۔ استاد سے کہا کہ استاد نہیں ہوگا، استاد مسکرائے کہ نہیں، ہمت نہیں آ رہا۔ آپ جو ہے صبر کرتے رہو، صبر کے ساتھ محنت کرتے رہو، مسلسل کوشش کرتے رہو۔ آپ اپنے دماغ پر قابو کنٹرول کرنے کے لیے اور تمہیں یکسوئی حاصل ہو، اس کی پریکٹس کرو، مشق کرو۔ اس کی محنت کی ایک وقت آیا کہ اس نے اس طرح محنت کر کے اپنے دماغ پر قابو پا لیا، اس کو اطمینان ہو گیا۔ اب جو ہے اس نے ایک مرتبہ نشانہ لگایا، نشانہ لگانے کے لیے کمان کو کھینچا۔ اب پھر استاد نے پوچھا کہ بھائی کچھ نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ استاد جی اب مجھے صرف سوائے چڑیا کی آنکھ کا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب نشانہ لگایا، چڑیا کی آنکھ میں نشانہ لگ گیا۔ تو اب جو بزرگ نے کہانی سنائی، کس کو سنائی؟ واحد کو، کہا کہ دیکھو واحد، یہ کہانی ہے علی استاد کی اور شاگرد کی، کہ استاد نے سکھایا علی کو کہ ذہن کو کیسے قابو میں رکھنا ہے۔ تو تم بھی جو ہے صبر کے ساتھ مسلسل محنت کرو اور یکسوئی حاصل کرنے کے لیے اپنے دماغ پر اور خیالات پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تمہیں جو ہے محنت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز کیا؟ مائنڈ فلنس، مطلب جو ہمارا پاسٹ ہے، ماضی، اس کو بھول جاؤ، جو فیوچر ہے، مستقبل، اس کا ابھی فکر نہ کرو۔ آپ جس حال میں ابھی ہے اسی حال میں رہو، حال کی فکر کرو، میں ابھی کس حال میں ہوں، بس اسی میں جیو۔ ایک بات یہ، دوسری بات کہ تم ٹیکنک استعمال کرو، یعنی کوئی تدبیر، کیا تدبیر ہے کہ بھائی روزانہ 25 منٹ، روزانہ 25 منٹ جو ہے تمہارا جو کام ہے اس میں دل لگا کر اور سب چیزوں سے کٹ کر ہٹ کر اس پر توجہ دو، کام پر۔ مثلا آپ سبق یاد کر رہے ہیں،
میں مجھے 25 منٹ بہت دھیان سے سبق یاد کرنا ہے. میں اپنے ذہن کو کہیں بھی ادھر ادھر جانے نہیں دوں گا. پریکٹس کرنا ہے ذہن پر قابو کرنے کے لیے. اب 15 منٹ چلو تھوڑا تھوڑا موقع 15 منٹ خوب دھیان سے پڑھو. پھر جو ہے 5 منٹ بریک لے لے, ریسٹ لے لے, آرام کر لے تاکہ دماغ کو آرام مل جائے. پھر دوبارہ 5 منٹ کے بعد اپنے کام میں لگ جائے. یہ ٹیکنیک تدبیر اپنے دماغ کو حاضر رکھنے کی, اپنے کام پر فوکس کرنے کی. تیسری چیز پوری نیند لینا. جتنی ہمیں نیند کی ضرورت ہے رات دن ملا کر اتنی پوری ہم نیند لیں گے تو ہمارا دماغ فریش ہوگا, یکسوئی حاصل ہوگی اپنے کام میں. جلدی سو جانا. تو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہمیں اس کام پر فوکس کرنا ہے. دوستیاں چھوڑنی ہے نا, مجلس بازی چھوڑنی ہے, ادھر ادھر کے جو سائڈ کے بزنس ہے اس کو چھوڑنا ہے. تب جا کر ہم اپنے کام پر فوکس کر پائیں گے, اس پر توجہ دے پائیں گے, دھیان دے پائیں گے. کریں گے دھیان سے؟ ارے کریں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے؟ سنا ہوگا ہے نا. وہ مدینہ منورہ میں حدیث شریف کا درس دیتے تھے. ایک مرتبہ آئے درس دینے کے لیے, دیکھا کہ کلاس میں کوئی طالب علم نہیں, صرف ایک ہی بچہ ہے. پوچھا کہ بھائی آپ کے ساتھی کہاں گئے سب؟ کہا کہ مدینے میں ہاتھی آیا ہے. کیا ہے؟ ہاتھی. دیکھو آج ہاتھی کے قصے بہت ہے, آپ کو سنائے جا رہے ہیں. کیا آیا ہے؟ ہاتھی. اب مدینے عرب میں ہاتھی تھوڑی ہوتا ہے, وہاں تو اونٹ ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ. ہاتھی نہیں ہوتے وہاں. بچے ان کو تو اور یہ عجیب چیز لگی, سب ہاتھی دیکھنے بھاگ گئے کلاس سے. کیا دیکھنے بھاگ گئے؟ ہاتھی دیکھنے بھاگ گئے. تو جو بچہ بیٹھا تھا جو نہیں گیا ہاتھی دیکھنے, امام مالک نے استاد نے پوچھا, استاد بھائی آپ کیوں نہیں گئے, آپ کو بھی جانا چاہیے. تو دیکھیے بچے کا جواب سنیے, ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے استاد کو کیسا جواب دینا چاہیے اور کیسی طرف اور طرف بتانی چاہیے, طرف کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیں سیکھنا ہے. بچے نے کہا کہ حضرت میں تو اندلس کا تھا, میں تو اندلس سے یہاں مدینہ منورہ میں آپ کو دیکھنے آیا ہوں اور آپ سے حدیث شریف حاصل کرنے آیا ہوں. ہاتھی تو میں بعد میں بھی دیکھ لوں گا, ابھی تو مجھے آپ چاہیے اور آپ سے حاصل ہونے والا علم چاہیے مجھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی بات سنی تو کہا کہ انت اعقل الاندلس, اور یعنی فرمایا کہ آپ اندلس شہر کے جو ہے سب سے عقل مند, ہونہار اور ہوشیار بچے ہیں. برکت کیا ہوئی اس کی, اس طرف اور طلب کی برکت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نوازے شاگرد کو کہ آپ لوگ جب عالم بننے جاؤ گے نا بڑے مدرسے میں, تو آخری سال میں بخاری شریف کے سال میں دور حدیث شریف میں موطا امام مالک پڑھائی جاتی ہے. تو یہ انہیں شاگرد کی روایت سے ہے. ایسے کئی ہے نسخے امام مالک کے, ان جو رائے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی یحییٰ ابن یحییٰ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے جو ہے یہ موطا امام مالک کا نسخہ مشہور اور رائج ہے دنیا میں, اتنی مقبولیت حاصل ہوئی. تو ہمیں جو ہے ایک تو یہ اپنے کام پر فوکس, جس کام کے لیے آئے تھے اسی میں توجہ, اسی میں دھیان. استاد کو سب کچھ سمجھنا کہ بھئی ابھی میری دنیا استاد ہے اور کوئی نہیں, میری زندگی ابھی میرا استاد ہے, اور سب سائڈ میں کسی سے دوستی نہیں, استادی سے دوستی. وہ ایک اور واقعہ یاد آ گیا, کہہ دوں سن لو, بہت اچھا ہے. فاتح عالم سکندر کا نام سنا ہے؟
ہاں دنیا کا فاتح سکندر، اس کے استاد تھے ارسطو. ایک مرتبہ دونوں استاد شاگرد کسی جنگل سے سفر کر رہے تھے. اب بیچ میں ایک نالا پڑ گیا، بارش کا موسم تھا، اس نادار بارش کی وجہ سے نالا بھی جو بکھرا ہوا تھا، یعنی بکھرا ہوا تھا، یعنی اس کو پار کر کے گزرنا مشکل تھا. ہو سکتا ہے کہ آدمی بہہ جائے. اب بہت تیزی کے ساتھ پانی بہ رہا تھا نالے میں. اب استاد شاگرد میں بحث ہو گئی. استاد کہہ رہا ہے کہ میں پہلے نالا پار کروں گا، ارسطو جو سکندر جو شاگرد تھا ارسطو کہو گے نہیں میں نالا پار کروں گا. بالآخر بحث میں شاگرد جیت گیا، نہیں کون سکندر، اور اس نے پہلے نالا پار کیا، پھر استاد نے کیا. اب جب نالا پار کر لیا تو استاد ارسطو نے سکندر سے کہا کہ تم نے میری بے ادبی کی ہے پہلا نالا پار کر کے. آپ نے کیوں پہلا نالا پار کیا؟ مجھے کرنا تھا. میں نے جب آپ کو کہا کہ میں پہلا نالا پار کروں گا، آپ نے میری بات نہیں مانی، ضد پر اتر آئے اور تم نے نالا پار کر لیا. سکندر نے کہا کہ استاد محترم، میں نے جو ہے آپ کی بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، میں نے اس لیے اپنے آپ کو پہلے پیش کیا کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو مجھ پر آئے، آپ اس سے محفوظ رہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ نالا پار کرنا ہے تو اگر کوئی واقعہ پیش آ جائے گا تو مجھے پہلے وہ حادثہ مجھ پر پیش آئے گا. تو تم کو اس حادثے سے، اس حادثے کا اندیشہ تھا، اس سے بچانے کے لیے میں نے آپ کو جو ہے ترجیح دی. عیسیٰ جس کو کہتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دینا، پہلے قربان کر دینا کسی کے لیے. تو یہ استاد شاگرد کا تعلق ایسا ہونا چاہیے. اور پھر جواب کیا دیا وہ دیکھو سکندر نے کہ استاد محترم اگر کچھ ہو جاتا تو سکندر تو چلا جاتا، لیکن اگر ارسطو جو استاد ہے میرے اس کو کچھ ہو جاتا تو جو ہے ایسا ارسطو پھر کون پیدا کر سکتا تھا. اس لیے میرے لیے آپ کو بچانا بہت ضروری تھا کہ آپ جو ہے بہت سارے سکندر اور پیدا کر لیں گے. اگر میں بچ گیا تو میں ایسا ارسطو کہاں سے لاؤں گا، کیسے پیدا کر سکوں گا. تو یہ استاد کو سب کچھ سمجھنا، سمجھ رہے ہیں، جان تک قربان کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. دیکھیے بھائی جان ہی تو جا سکتی تھی، نالے میں بہ جاتے تو کیا ہوتا؟ مال تو کچھ نہیں ہے، مال تو کچھ نہیں ہے. تو اس طرح تعلق ایک شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ ہونا چاہیے، تب جا کر کچھ حاصل ہوگا. تو ہم یہاں جس کام کے لیے آئے، اول تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ پہلی بات کیا بتائی تھی؟ پکا ارادہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ مسلسل محنت. کیا کرنا ہے؟ محنت. ہاں کنٹینیو، روزانہ ہر ٹائم محنت کرنا ہے. دوسری بات، دوسرا کیا کرنا ہے؟ اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، دھیان دے، توجہ سے کرنا ہے. توجہ بڑھ رہی ہے پھر بھی اس کو لاؤ. خیالات تو سب کو آتے ہیں ادھر ادھر. جیسے راستہ ہوتا ہے نا، راستے پر دیکھو گدھا بھی گزرتا ہے نا، گدھا، سور بھی گزرتا ہے نا، گھوڑا بھی گزرتا ہے، گاڑی بھی جاتی ہے، ہر چیز راستے پر جاتی ہے. تو دل بھی جو ہے نا ہمارا وہ ایک راستہ ہے. ہر طرح کے خیال آئیں گے، اچھے برے، اس کی پرواہ نہیں کرنا. ہمیں اپنے کام پر زبردستی اپنے آپ کو لگانا ہے، فوکس کرنا ہے، توجہ دینا. دوسری بات یہ، تیسری اپنے استاذ کو سب کچھ سمجھنا ہے، ان سے تعلق، انہیں کو اپنی زندگی سمجھنا ہے، تب جا کر ہمیں کچھ حاصل ہوگا. اور چوتھی چیز دعا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دعا. وہ ضروری ہے. صرف محنت نہیں، محنت کے ساتھ دعا بھی شرط ہے.
دعا بھی چاہتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ تم ہمارے راستے میں کوشش کرو گے ہم تمہیں ضرور بھی ضرور سیدھے راستے پر چلائیں گے، محنت ضائع نہیں کریں گے. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ فرماتے ہیں کسی کی محنت ضائع نہیں کروں گا میں، ہاں اس کا حصہ دوں گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزیں کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہمیں حافظ ہونا ہے، میں حافظ ہو کر رہوں گا، حافظ ہو کر رہوں گا، پکا ہے کروں گا، سبق بھی پکا، سبق پارا پکا، مختہ پکا، خوب محنت کروں گا، استاد کو پریشان نہیں کروں گا. اس طرح رہوں گا مدرسے میں کہ ہمارے استاد کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، انتظامیہ کو ٹھنڈک ملے. تو یہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک و اتوب الیک.